الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن مقدس کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کے عالمگیر پیغام کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ایسا راستہ دکھاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی جنت کی طرف لے جانے والا راستہ دکھانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو آخر میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کتاب کو لکھا ہے. اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے، کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو اصلاح فرما دے. اور اللہ رب العزت قرآن کو لکھنے سے پہلے فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، بے علم کتاب ہے. اور کیسی کتاب ہے؟ یہ کتاب وہ ہے جو گمراہی اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر انسان کو باب ثریا تک پہنچا دیتی ہے. اس قرآن کی فضیلت کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو ڈاکٹر بنے دوسروں کو ڈاکٹر بنائے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو انجینئر بنے دوسروں کو بنائے. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لائر بنے دوسروں کو بنائے. یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو وکیل بنے دوسروں کو بنائے، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کائنات کا سب سے بہتر انسان وہ ہے، ساری فضیلتیں اسے حاصل ہے. بہتر اور بہترین انسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے ہی اتارا ہے
اور اتار کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لے رکھی ہے۔ اسی لیے آج 1450 سال گزر چکے، لیکن یہ قرآن 1450 سال پہلے جو تھا وہی قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سی کتابیں اتاری، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، زبور اتاری، اور بھی کئی صحیفے اللہ رب العزت نے نبیوں پر اتارے، لیکن کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، ان کتابوں کے اندر تغیر کر دیا گیا، ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی، ان کتابوں میں لوگوں نے کانٹ چھاٹ کر ڈالی، لیکن قرآن کو نازل ہوئے 1450 سال ہو گئے، لیکن 1450 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی وہی ہے۔ اس کے زبر زیر پیش میں، اس کے نقطے میں، اس کے کسی بھی حرف میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ جب ملک ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، ملک ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہوا، تو انگریزوں نے ملک ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنا چاہا۔ تو انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ مسلمان قرآن کو دیکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا عمل قرآن پر ہے، وہ قرآن کو دیکھ کر کے صحیح راستہ حاصل کرتے ہیں، کیوں نہ ہم قرآن کو ہی مٹا دیں؟ جب قرآن نہیں رہے گا تو پھر یہ کس کتاب کو پڑھ کر اور کس کتاب کو دیکھ کر کے زندگی گزاریں گے؟ تو انگریزوں نے لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کو جلا دیا، لیکن ان کو معلوم کہاں تھا کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کروا کر کے کروائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ تم لاکھ قرآن جلا دو، 1000 قرآن جلا دو، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے، میں چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کروا کر کے بھی اس کی حفاظت کروا سکتا ہوں۔ ہارون رشید کے زمانے میں اس کے محل میں مناظرہ ہوا کرتا تھا، لوگ جو ہے ہر مذہب کے آتے اور جو ہے اپنے ہی مذہب کی حقانیت پر دلائل پیش کرتے، اپنا مذہب سچ ثابت کرنے کے لیے تقریریں کرتے، بیان کرتے۔ تو اس مناظرے کے اندر ایک یہودی آیا ہوا تھا، اس یہودی نے اپنے مذہب پر یعنی مذہب یہودیت پر بہترین تقریر کی، ایسی تقریر کی کہ اس نے لوگوں کے من موہ لیے، اور لوگ یہ سوچنے لگے کہ کیا مذہب یہودیت حق مذہب ہے، سچ مذہب ہے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو ہارون رشید نے اس یہودی عالم کو بلایا اور اسے کہا کہ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لو تو میں تمہیں سونا دوں گا، میں تمہیں ہیرے جواہرات دوں گا، میں تمہیں زمین کا مالک بناؤں گا۔ لیکن اس یہودی نے منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرے سال جب ہارون رشید کے محل میں مناظرہ ہوا تو اس وقت یہ یہودی عالم آیا ہوا تھا، لیکن اس بار اس نے مذہب اسلام کی حقانیت پر بیان کیا، اسلام کے حق ہونے پر، اسلام کے سچ ہونے پر اس نے تقریر کی، اور دلائل کے ساتھ اس نے سمجھایا کہ آج کے دور میں مذہب اسلام حق ہے، اس کے سوا کوئی مذہب حق نہیں ہے۔ جب مناظرہ ختم ہوا
ہارون رشید بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ سارے گزشتہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ مذہب یہودیت چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں آپ کو فلاں انعام دوں گا، فلاں انعام دوں گا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ جب اس سال آپ آئے تو آپ نے مذہب اسلام کے حق ہونے پر، سچ ہونے پر تقریر کی۔ آخر کیا وجہ بنی آپ کے مسلمان ہو جانے کی، آپ کے اسلام میں داخل ہو جانے کی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے مذہب اسلام کی دعوت دی، مجھے اسلام کی طرف بلایا، تو میں گھر جانے کے بعد غور و فکر کرنے لگا کہ آخر کون سا مذہب سچ ہے، اور میں نے یہ جاننے کے لیے کہ میں کس طرح جان سکتا ہوں کہ کون سا مذہب سچا ہے، میں نے ہر مذہب کی کتابوں کو اٹھایا۔ میں نے تورات کو لیا، انجیل کو لیا، زبور کو لیا۔ سب سے پہلے میں نے تورات کے اندر کچھ صحیفے لے کر کے اپنی طرف سے اس میں کچھ باتیں بڑھا دی اور اس میں سے کچھ باتیں نکال دی، اور وہ تورات لے کر کے میں یہودیوں کے عبادت خانوں میں گیا اور ان کو تورات کے وہ نسخے دیے، انہوں نے دیکھے اور قبول کر لیے، مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر یہی کام میں نے انجیل کے نسخوں میں کیا کہ اس میں کچھ باتیں اپنی طرف سے بڑھائی، اس کے اندر سے باتیں نکال لی، کاٹ دی۔ پھر وہ نسخے لے کر کے میں عیسائیوں کے عبادت خانوں میں گیا، ان کو میں نے دیا تو انہوں نے وہ نسخے لے لیے۔ پھر یہی کام میں نے زبور کے ساتھ کیا، اور یہی کام آخر میں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا کہ میں نے قرآن کریم کے کچھ نسخے لیے اور اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کر ڈالی، اپنی طرف سے تغیر کیا، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ باتیں ڈالی، کچھ باتیں قرآن میں سے نکال دی، اور میں اس صحیفوں کو لے کر کے، ان کتابوں کو لے کر کے میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں، مسجدوں میں گیا۔ میں نے مسلمانوں کو جب وہ نسخے دیے، انہوں نے وہ نسخے دیکھے اور واپس کر دیے کہ نہیں، ان نسخوں کے اندر تغیر ہو چکا ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، یہ قرآن بدلا گیا ہے۔ اس وقت مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جب یہ قرآن اتنا سچا ہے تو اس قرآن کا اتارنے والا خدا کتنا سچا ہوگا، اور جس نبی پر یہ قرآن اتارا گیا وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بس یہ بات دیکھ کر کے میں مجبور ہوا کہ اسلام مذہب کے اندر داخل ہو جاؤں اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لوں۔ میرے پیارو، قرآن نازل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے عرب کے بڑے بڑے فصحاء کو، عرب کے بڑے بڑے بلغاء کو چیلنج کیا۔ جب مکہ کے کفار اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تم اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہو، یہ قرآن تمہارا اپنا وضع کیا ہوا ہے، یہ قرآن تم نے خود بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کفاروں کو چیلنج کیا اور کہا، قرآن فرماتا ہے اب یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کھڑا ہوا ہے، یہ قرآن محمد نے خود لکھا ہے؟ اگر محمد نے لکھا ہے تو میرا چیلنج ہے تم لوگوں سے کہ تم پورا قرآن مت لاؤ، بلکہ اس قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں گھڑ کر کے لے آؤ، اور تمہیں حق ہے کہ اللہ کے علاوہ تم پوری کائنات میں جس کی مدد لینا چاہو اس کی مدد لے لو۔ اور کفار مشرکین نے بہت کوششیں کی، انتھک کوششیں کی، لیکن یہ قرآن جو ہے اس جیسی کوئی صورت وہ پیش نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا فضائل ہے اس کے؟ میرے پیارو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قرآنیاں دیتے ہیں، ان کے پیچھے محنت کر کے ان کے سینوں میں قرآن کو بساتے ہیں، وہ والدین اتنے خوش قسمت ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ دیکھیں گے، تعجب کریں گے، ارے یہ تو کھیتی کیا کرتا تھا، یہ تو گاؤں میں مزدوری کیا کرتا تھا، یہ تو لوگوں کے یہاں سامان اٹھایا کرتا تھا، آج اللہ کے نزدیک اس کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں انہوں نے محنت کر کے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا، اپنے بچوں کو عالم بنایا تھا، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنایا تھا۔ میرے پیارو، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو حافظ بنائے، اپنی اولاد کو عالم بنائے، کل قیامت کے دن یہ حفاظ، یہ علماء ہمارے قیامت کے دن ہماری سفارش کرائے گے۔ اس لیے ہر گھر کے اندر حافظ ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر عالم ہونا چاہیے۔ یہ سال جو ہے مدارس کھلنے کا، داخلوں کا شروع ہوا ہے، مدرسوں کے اندر داخلے ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے گھروں کے اندر سے ایک بچے کو، دو بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کریں اور ان کو حافظ بنائے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو نہیں بنا سکتے، میرے پیارو، ہم مدرسوں کے اندر جائیں اور مدرسوں کے اندر جا کر کے دیکھیں، غریب بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، جن کے ماں باپ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو حافظ نہیں بناتے تو کسی بچے کا خرچہ حافظ بنانے کا اپنے ذمہ لے، کسی بچے کو عالم بنانے کا خرچہ اپنے ذمہ لے۔ کل قیامت کے دن آپ کے خرچے سے حافظ بننے والا بچہ آپ کی سفارش کرائے گا، آپ کے خرچے سے عالم بننے والا بچہ آپ کی سفارش کرائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو حفاظ، علماء بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حافظوں کے پیچھے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔